مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ، میرے فیڈرل منسٹرز، صوبائی منسٹرز اور ایم پی ایز، خواتین و حضرات، اور ریلوے کے جو لیبر بھی میں نے سنا ہے وہ بھی یہاں ہیں، اور آفیسرز بھی یہاں بیٹھے ہیں. میں سب کو آج یہ بڑا اوکیزن ہے کہ کے سی آر کی آج ہم گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کراچی کی اہمیت. دنیا میں آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں، ترقی یافتہ ملکوں کو، تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے، وہ عموماً ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے. انجن آف گروتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو اس کے پیچھے باقی سارا ملک چلتا ہے. انگلینڈ میں لنڈن جب پراسپر کرتا، سارا انگلینڈ کرتا ہے. امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یارک، اور پاکستان کے اندر کراچی کی اہمیت ہم پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکتے. پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ابھی اعظم سواتی نے بڑی دکھ بھری داستان سنائی کہ 70s میں کراچی کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کراچی 70s میں کیا تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80s میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا، اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا. یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا، یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر. اور کراچی کی جو مسئلے مسائل آئے اس کے بعد، اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا. تو جو آج تو یہ کے سی آر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا، جس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو اپ لفٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان، یہ سارے پاکستان کے لیے. اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا. کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ کے سی آر اس کی بہت بڑی ایک سرکولر ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا، اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ. گرین لائن بھی ہے، اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے، جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے. جو کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے. اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے. وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، جو انشاءاللہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اس کے بعد جو باقی کراچی کے مسئلے ہیں، اور ان کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو، اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر، ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا. میں آج چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں،
میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. جو ہم یہ بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے، اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے، پروفٹ سندھ کو ہے، نوکریاں سندھ کو ملیں گی. کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا، کیونکہ کراچی اگر اسی طرح پھیلتا گیا تو بہت مشکل ہے اتنے زیادہ کراچی کو ساری یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی. جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے گا اتنا اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اور یہ سارے دنیا کے جو، اگر آپ نیو یارک کو بھی دیکھ لیں تو وہ جب اسپیس جب پھیل نہیں سکتا تو اوپر جاتا ہے شہر. تو ہمیں ایک بہت ضروریت ہے، جس طرح ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے کیا ہے. راوی سٹی جو لاہور کی بن رہی ہے وہ لاہور کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے اور پریشر اس کے اوپر اتنا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے ہماری، شہروں پہ اتنا پریشر ہے کہ ابھی سے ہم نے آگے پلاننگ نہ کی تو شہر یہ ان سسٹینیبل ہو جائیں گے. ان کے لیے جو پرابلمز اب کراچی میں آپ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ کراچی تیزی سے بڑھ گیا ہے، یہ جب تک کہ ابھی سے پلان نہ کریں کہ ہم نے کدھر اس کو رنگ فینس کرنا ہے، کدھر ہم نے کون سے علاقے اوپر لے کے جانے ہیں، جب تک ابھی سے پلاننگ نہیں ہوگی تو کراچی کوئی گورنمنٹ اس کو صحیح معنی میں فیسلٹیز نہیں دے سکے گی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا جو پاکستان کا فائدہ ہے کہ بنڈل آئلینڈ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑی باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لوگ تیار ہیں باہر سے پیسے لانے کے لیے پاکستان میں. اور جو سب سے بڑا پاکستان کا اساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے پاس کیپٹل پڑا ہے، ڈالرز پڑے ہیں، جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ ہماری کرنسی کو سٹیبلائز ہم کریں. جب تک ہمارے ریزروز اور اوپر نہیں جاتے، جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، جب تک وہ بیچ میں ٹائم فریم ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم اوورسیز پاکستانیز کے ڈالرز لے کے آئیں پاکستان میں، اور وہ ہماری کرنسی سٹیبلائز کرے گی. اور اس وقت جو دونوں انشاءاللہ جو لاہور جو راوی سٹی ہے اس میں بھی باہر سے پیسہ آئے گا جیسے وہ پروجیکٹ اور اس سٹیج پہ پہنچ گیا. اور اس میں سب سے زیادہ یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے، اس میں بہت پیسہ آئے گا اور بڑی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں باہر سے. تو اس کا سارا فائدہ تو ایکچولی سندھ کو ہے. تو اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ہم آپ سے اس کے اوپر بات بھی مزید اور کریں گے کہ یہ تو ون ون سچویشن ہے سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی. میں کراچی میں جو یہ سیلاب سے جو مسئلے آئے تھے پچھلے سال، جس کی وجہ سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ان کے اوپر کام ہو گیا. ان ڈرینز پہ 3 جو نالوں کے اوپر جو کام شروع ہے، مجھے اچھا لگا کہ ہم نے اپنا، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ، یعنی عادت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو کہ ہم پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. تو مجھے خوشی ہے، اور اس میں ایف ڈبلیو او کو ہم خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتے؟ کیونکہ اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. بڑے پروجیکٹس مشکل ہوتے ہیں، اور ان مشکل پروجیکٹس کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے ایک گورنمنٹ کے اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی جب تک پوری اٹینشن گورنمنٹ کی ان بڑے پروجیکٹس پہ نہیں ہوتی تو وہ پروجیکٹس کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، جا کے منسٹریز میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ جتنی ڈیلے ہوتی جاتی ہے اتنے وہ انفیزیبل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے، خاص طور پہ KCR، اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے. اور جتنا ہم اس کو ٹائم پہ ختم کریں گے اتنا کم اس کا خرچہ ہوگا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 200 ارب کا. اس لیے انشاءاللہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم، فیڈرل گورنمنٹ تو پوری طرح سے اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرے گی. شکریہ.
जदीद कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में कोई एक मुल्क खुशहाली और ग्रोथ के लिए अपना किरदार अदा करता है। कराची की अहमियत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि गुज़श्ता साल सितंबर में कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया। इस प्लान के जरिए कराची को तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया। किसी भी शहर के लिए उसका ट्रांसपोर्ट निज़ाम बहुत अहम होता है। उनका कहना था कि जिस तेजी से कराची फैल रहा है, ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबे भी लाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत को मिलकर चलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में जदीद सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बताते चलें कि ये वफाकी हुकूमत के कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिद्दत देने के विजन के तहत कराची सर्कुलर रेलवे को न सिर्फ बहाल किया जा रहा है, बल्कि मौजूदा निज़ाम को वुसअत और जिद्दत देने के लिए भी एक बड़े मंसूबे का संग बुनियाद रखा जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है आज कराची के लिए। कराची की सियासी और माशी लिहाज से अहमियत से किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता। कराची को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का सेहरा यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल सितंबर में कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया, जिसके तहत कराची को तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया। और इसके अलावा उनका कहना था कि कराची के मसाइल से पूरा मुल्क मुतासर हुआ है। कराची की अहमियत का सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने मजीद कुछ कराची के मसाइल पर भी बात की, जिसमें पानी का मसला है और कुछ और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, जिससे मजीद कराची के आवाम को सहूलत देने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत पुरज़्म है कि कराची के आवाम को सहूलियात के लिए मजीद मनसूबे बनाए जाएँ। और इसके अलावा मजीद कुछ बड़े 5 मनसूबे भी जारी हैं, जिनमें पेशरफ भी जारी है। कराची मुल्क का माशी मरकज़ है, हम सब जानते हैं। कराची की अहमियत का पूरी तरह से ताहाल अंदाज़ा नहीं लगाया गया था, लेकिन गुज़श्ता साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसके तहत कराची को तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में खुशहाली और ग्रोथ में एक मुल्क, एक शहर जो है वो नुमाया किरदार अदा करता है। और कराची की अहमियत का हमने पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाया माजी में, और अब कराची के मसाइल से जो इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वफाकी हुकूमत पुरअज़्म है और कराची के आवाम को सहूलियात देने के लिए उन्होंने कहा कि जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है, ट्रांसपोर्ट के दीगर मनसूबे भी लाना होंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद भी रखेंगे। उनका कहना था कि जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है, मज़ीद मंसूबे भी लाना होंगे, जिससे सिंध के आवाम को सहूलत मैसर आ सके। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।